السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ کی شروعات ابھی ہوئی ہے، بلکہ یہ جنگ کا سلسلہ تقریباً 70 یا 75 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن میرے علم کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ابھی جتنا اس جنگ کے لے کر کے پوری دنیا کے اندر چرچا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر چرچا ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہے اب جان چکا ہے کہ بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، اور اسی طریقے سے فلسطینی مسلمان کیا ہے۔ جتنا چرچا ابھی ہے، اس سے پہلے اتنا چرچا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اتنا تذکرہ اور اتنے بیانات وغیرہ کبھی نہیں ہوئے تھے جتنا کہ اب کے مسلمانوں کو معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ایک لفظ ہے یہودی، اسی طریقے سے اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ کچھ لفظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسرائیل بولنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ کیوں بولنا درست نہیں ہے؟ اسرائیل بولنا کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل بولنا درست نہیں ہے کہ آپ پہلے اسرائیل کا مطلب سمجھے کہ اسرائیل کن کا نام تھا، اور اسرائیل کا معنی کیا ہے۔ تو اسرائیل ہو یا بنی اسرائیل ہو یا یہودی ہو، یہ سب کا مطلب جو ہے کیا ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ اسرائیل نہیں بولنا چاہیے، تو اسرائیل نہیں بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے؟ ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے تو بنی اسرائیل بولیے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک لفظ اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہے، تو اس کو لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے جو ہے، یا کہہ لیجئے امریکہ جو ہے خاص طور سے اسرائیل کو وہ لوگ اسرائیل بولتے ہیں۔ اسرائیل کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، اسی طریقے سے یہودی کیا ہے، یہ مفہوم اور اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں اکثر مسلمان لوگ نہیں جانتے ہیں۔ علماء تو جانتے ہی، عالم لوگ تو جانتے ہی ہیں، لیکن عوام جو ہے، ایک عام مسلمان ان سب باتوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کن کا نام کیا ہے اس میں۔ تو دیکھیے، پہلے جو ہے آپ کو تھوڑا اوپر آنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 4000 سال کا فاصلہ، 4000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 4000 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹا، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو قربانی کا واقعہ آپ لوگ بہت مشہور و معروف ہے، تو اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو بیوی تھی، پہلی بیوی کا نام بی بی ہاجرہ، دوسری بیوی کا نام بی بی سارہ علیہم السلام۔ تو پہلی بیوی جو تھی، پہلی بیوی بی بی ہاجرہ تھی، تو ان سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور دوسری بیوی تھی بی بی سارہ، تو اس سے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دو نہیں بلکہ اور بیویاں تھیں، سب ملا کر کے کل جو ہے 12 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ اس میں مشہور و معروف جو نبی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دادا ابراہیم کے پرپوتے ہو گئے۔ یہ سلسلہ آپ لوگ یاد رکھیے گا ادھر سے، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے، تو اس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ایک بیٹے کا نام غالباً پہلے بیٹے کا نام یا چوتھے نمبر کا بیٹا تھا، ایک بیٹے کا نام یہود تھا، یہود۔ ان کی جو نسل چلی اسی کو یہودی بولتے ہیں۔ ان کی جو نسل چلی
یہود کا لفظ، یہودی کا لفظ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہود تھا، ان سے جو نسل چلی، ان سے جو خاندان چلا، اسی کو یہودی بولتے ہیں۔ اسی یہودی کو بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل کس کا نام ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا۔ اچھا، اسرائیل کا کیا معنی؟ تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ہمارے بولتے ہیں اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی جو ہے اللہ کا بندہ ہے۔ بنی کہا جاتا ہے اولاد کو، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ چونکہ یہود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان سے جو سلسلہ چلا تو اسی کو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، قرآن میں جگہ بجگہ جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یا اسرائیل کا تذکرہ ہے، اسرائیل کا نہیں، بنی اسرائیل کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام پر پوری سورت جو ہے 15 پارے کی پہلی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو صرف لفظ اسرائیل قرآن میں کہیں پر ذکر نہیں ہے، بنی اسرائیل یا یہود یا یہودی یہ سب لفظ استعمال میں ہے۔ صرف اسرائیل کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہے، یا حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تذکرہ اس معنی کو ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ایک اسرائیل تھا اور یعقوب بھی ان کا نام تھا۔ یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ اسرائیل نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، اسرائیل کو لوگوں نے یہ کہیں پر اس کی تحقیق نہیں ملی ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کو یعنی یہودی کو اسرائیل لوگ کیوں بولتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ والے اس کو جو ہے وہ جو زے سے جو ہے زا سے بدل کر کے لوگ جو ہے بولتے ہیں، تو اپنی زبان میں لوگ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسرائیل کے لفظ کو تبدیل کر کے بدل کر کے ان لوگوں نے اسرائیل بنا دیا ہے۔ دراصل اسرائیل جو ہے یہ موت کے فرشتے کا نام، ملک الموت، موت کا فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کا نام ہے اسرائیل، ان کا نام ہے اسرائیل۔ اور یہ بعد میں لوگوں نے کہاں سے اس کو بنی اسرائیل کو اسرائیل لوگ کہنے لگے، اس کا علم نہیں مجھے، اور اس کی تحقیق بھی نہیں مل رہی ہے کہ اسرائیل کس نے کہا، کیوں کہا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو بہرحال اتنی بات، ایک بات جو میں نے شروع میں کہا کہ اس کو جو ہے اسرائیل نہیں، اس کو تو اسرائیل تو بولنا ہی نہیں چاہیے کہ اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کا نام ہے، اور اسرائیل بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ دراصل اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ گویا کہ ابھی جو اسرائیل جس کو ہم بول رہے ہیں، بنی اسرائیل یہودی جو بول رہے ہیں، جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، ایک نمبر کا سفاک ہے، ایک نمبر کا خون ریز ہے، ایک نمبر کا بدماش ہے، ایک نمبر کا موالی ہے، اور جتنی بھی قوم گزری ہے سب سے زیادہ بدترین قوم جو ہے یہی بنی اسرائیل، ان کی اولاد جو ہے یہودی جو ہے، اور ان کی جو نسل جو ذریت چلی آ رہی ہے، یہ سب سے زیادہ پوری جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جتنے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں سب سے بدترین یہی بنی اسرائیل ہے، یہی جس کو آج لوگ دنیا اسرائیل کے نام سے جان رہی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کمینہ اور اس سے زیادہ بخت کوئی نہیں گزرا ہے۔ اس نے کئی نبیوں کو اس نے شہید کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل تو کرنے کے لیے گیا ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو بہرحال یہ بدترین قوم ہے، اپنے نبیوں کا قاتل ہے، اور جب نبی کا قاتل ہو سکتا ہے تو بتائیے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس کی بڑی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، لیکن ایک عام مسلمانوں کو یہ سب بات جاننی ضروری ہے۔ اگر بولنا ہے تو بنی اسرائیل بولے، بنی اسرائیل بولے، اسرائیل نہ بولے، بلکہ ہم لوگ بھی بول جاتے ہیں، اس میں جو ہے احتیاط برتنی چاہیے، یا یہودی بولنی چاہیے۔ اگر کوئی نہ سمجھے تو آپ دونوں لفظ ملا کر کے بولیے، بنی اسرائیل جس کو لوگ آج دنیا اسرائیل بولتی ہے، دنیا جس کو اسرائیل بولتی ہے وہ بنی اسرائیل جس کو آج دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، جس کو اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، آپ اس طرح کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن
آپ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسرائیل اور اسرائیل نہیں بولنا چاہیے، بنی اسرائیل بولنا چاہیے، اور پھر یہ مفہوم جو ہم نے بتایا یہ پوری تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ سب معلومات ان سب چیزوں کی ہونی چاہیے، اور لا علمی میں کوئی الفاظ ہم لوگ کبھی ایسا استعمال کر لیتے ہیں جو غیر مناسب ہوتا ہے۔ نبی کے نام کی توہین ہے، اور نبیوں میں بھی اس نام کا معنی جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جو ہے اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان بدترین قوم کے لیے جو ہے اللہ کا ایسا نام استعمال کرنا، عبداللہ کا جو معنی نکلتا ہے اللہ کا بندہ، یہ لفظ استعمال کرنا غیر مناسب بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے بولے تو بنی اسرائیل بولیے تاکہ بنی اسرائیل کا اولاد مراد ہو، یا یہودی بولا جائے، اور وہ لفظ بولتے ہیں تو ہم نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ اس طرح جوڑ کر کے بولے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اگلے کو سمجھ میں آئے کہ لفظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح